السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ سب بہن بھائیوں کی دعاؤں سے خیریت سے ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے تمام بہن بھائیوں کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور سب کی تکالیف کو اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے دور فرمائیں، اور جتنے بھی میرے بہن بھائی بزرگ دوست بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں، اور جتنے بھائی بہن دوست قرض میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست غیب کے خزانوں میں سے فرمائیں، اور میرے تمام بہن بھائی دوستوں کی جتنے بھی اولاد ہے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ماں باپ کے حق میں نیک اور صالح بنائے، اور جن کی اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اور فرما بردار اولاد عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ میرے پیارے بہنوں، بھائیوں اور دوستوں، آج میں آپ کو آپ کے سامنے جو واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں اس کا عنوان کچھ اس طرح ہے کہ حکومت کے سنہری اصول۔ ایران کا ایک بہت ہی مشہور بادشاہ تھا جو کہ شکار کی تلاش میں نکلا ہوا تھا۔ شکار کرتے کرتے وہ گھوڑوں کے گلابان میں پہنچ گیا، جہاں پر گھوڑے چلا کرتے تھے وہاں پہنچ گیا، اور اس کے ساتھ جو لشکر تھا وہ اس سے پیچھے رہ گیا، اور وہ بادشاہ اکیلا رہ گیا تھا۔ تو اس جگہ وہ ادھر ادھر گھوم رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر اس چراگاہ کے گلابان پر پڑی جو کہ گھوڑے چرا رہا تھا۔ تو بادشاہ نے سمجھا کہ یہ میرا کوئی دشمن ہے۔ وہ گلابان بادشاہ کو دیکھ کر اس کی طرف چل پڑا۔ تو بادشاہ نے اپنا دشمن سمجھ کر اپنا تیر کمان سیدھا کیا اور اس کا نشانہ باندھا۔ قریب تھا کہ بادشاہ اس کو تیر مارتا اور وہ گلابان ہلاک ہو جاتا۔ اچانک اس گلابان نے بادشاہ کو آواز دی اور اس سے کہا کہ اے بادشاہ سلامت، میں آپ کا گلابان ہوں، آپ کا دشمن نہیں ہوں، میں آپ کے گھوڑے وغیرہ چراتا ہوں۔ تو بادشاہ نے جب اس کی آواز سنی تو اپنا ارادہ ملتوی کر دیا، اور جب وہ گلابان بادشاہ کے قریب آیا تو بادشاہ سے اس نے کہا کہ اے بادشاہ، بڑی عجیب بات ہے کہ آپ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، حالانکہ میں آپ کے پاس کئی مرتبہ حاضر ہو چکا ہوں، آپ کی اور میری ملاقات کئی دفعہ ہو چکی ہے، لیکن آپ مجھے نہیں پہچانتے، میں آپ کو پہچان چکا ہوں۔ حالانکہ بادشاہ کو اس طرح ہونا چاہیے کہ اس کی رعایا میں سے کوئی بھی شخص اس کے پاس آئے تو وہ اس کو فوراً پہچان لے اور اس کے دکھ درد کا مداوع کرے۔ بادشاہ کو ہمیشہ اپنا تخت آسمان پر نہیں لگانا چاہیے، بلکہ زمین پر رہ کر رعایا کی دکھ درد کو سننا چاہیے اور ان کی پریشانیوں کو اور ان کی مصیبتوں کا دور کرنا چاہیے۔ بادشاہ کے جو سنہری بادشاہت کرنے کے جو سنہری اصول ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ بادشاہ کے پاس کا جو رعایا ہے ان کے اندر اگر کسی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی کسی پریشانی میں مبتلا ہے تو وہ بادشاہ اس کی فوراً دادرسی کرے۔ یہ بادشاہت کرنے کے اصول ہیں کہ بادشاہ کو ہر وقت اپنا دروازہ کھلا رکھنا چاہیے، کہ جب بھی کوئی رعایا میں سے مصیبت زدہ یا کوئی پریشان حال اپنی مصیبت لے کر بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو آگے بادشاہ کے دروازے کھلے ہوں اور بادشاہ فوراً
اس مصیبت اور تکلیف کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہمارے بھی حکمران وہ بھی ہر وقت اپنی رعایا کا خیال کریں اور ہر وقت اس کوشش میں لگے رہیں کہ کہاں کسی جگہ بھی کوئی بھی ان کی رعایا میں سے کوئی شخص پریشان ہے تو اس پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالی ہمیں بھی نیک اور صالح بنائے، اور ہمارے زیر نگرانی اگر کوئی ملازم ہے یا کوئی بھی شخص ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی پریشانیوں کو اور تکالیف کو سمجھتے ہوئے ان کو دور کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ ان پر ظلم کریں، اور ان کی جتنی بھی جائز حاجات ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میرے تمام سننے والے اور دیکھنے والے بہن بھائیوں کو بھی، اور جتنے بھی ہمارے حکمران ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام، آپ کا بھائی عبد الوحید۔